السلام ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ سب ساتھی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا الحمدللہ۔ الحمدللہ سر، اللہ کی بڑی رحمت۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے کو سلامت رکھے۔ تو شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ، آیت نمبر 61 یہ ہم پڑھ رہے ہیں، مکمل کر رہے ہیں آج۔ تو جی تعوذ اور تسمیہ پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من شیطان الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ذرا آپ بتا دیجیے گا کیپٹن صاحب کے علاوہ ان کی آواز تو ماشاءاللہ الگ ہے۔ جی، ماہد بھائی ہیں، کیپٹن صاحب ہاں، ہیں، منصور خان ہیں، منصور صاحب، اور ارم صاحب کے بہن ہمارے ساتھ۔ ارم صاحب کے ٹھیک ہے جی، ابھی تک یہاں ہیں تو مجھے بتا دیجیے گا بعد میں، درمیان میں اگر آتے ہیں تو۔ اچھا جی، ریویژن کرتے ہیں 61 کی۔ تو کیپٹن صاحب سے شروع کریں گے، کل بھی یہی تھا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ اے موسیٰ، تو ساتھ ہی میں پڑھتا جاتا ہوں، آپ اس کی ترجمہ کر دے جائیے گا جی۔ جب تم نے کہا، تم کون ہیں؟ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل۔ تو جب تم بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ، مہد بھائی، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، آپ ہی بتائیں گے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر، ایک کھانے پر، ٹھیک ہے۔ منصور بھائی، فادع لنا ربک، تو دعا کر اپنے رب سے۔ اب وہ درمیان میں نے کہا تھا کہ جب بھی آپ ترجمہ کریں ہمارے لیے تو ہاں جی ہمارے لیے، تو سارے ساتھی نوٹ کر لیں کہ جب بھی ترجمہ کریں گے تو جس لفظ کا ترجمہ کرنا ہے آپ بے شک آہستہ کریں، بے شک کہیں تو دعا کر اپنے رب سے ہمارے لیے، یا تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے۔ تو آپ کے ذہن میں وہ جو ورڈ ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، پہلے بھی کرم فرما رہا ہے۔ تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر جی کیپٹن صاحب، جی سر، یخرج لنا، کہ وہ ہمارے لیے یخرج نکالے، لنا، جی کیپٹن صاحب سے بات ہو رہی ہے وہ کہ وہ پیدا ہمارے کر، لیے، وہ نہیں ہمارے آپ، لیے، اللہ تعالیٰ وہ ہمارے لیے پیدا کریں۔ نہیں آپ یخرج لنا، مہد بھائی آپ ذرا کر کے دیں ترجمہ انہیں، یخرج وہ لنا کا مطلب وہ ہمارے لیے نکالے، کہ وہ ہمارے لیے نکالے۔ خرجا یخرجو، جی تو جی نکالنا ہی ہے، پیدا کرنا اس کے مفہوم ہو سکتا ہے، ترجمانی ہو سکتا ہے۔ تو ہم ذہن میں یہ رکھ رہے ہیں کہ ہماری زبان کا لفظ وہ ہم استعمال کریں اور پھر ترجمہ کریں، وہ ہمارے لیے نکالے کیپٹن صاحب، جی سر، مما، وہ جو، ان چیزوں میں سے جو، اور پھر منصور بھائی کریں گے جی، مما حذیفہ تنبت آ گئے ہیں الارض، ہمارے ساتھ ٹھیک ہے جی، سر۔ وظیفہ بھی کوئی بھی، جی ٹھیک ہے۔ مما تنبت الارض، ان چیزوں میں سے جو زمین اگاتی ہے، ان چیزوں میں سے جو زمین اگاتی ہے، جی حذیفہ، من بقلها، اس کے ساگ پات میں سے،
اس کے ساگ پات سے یا میں سے، ٹھیک ہے، اس کے ساگ پات سے، وَقِسَّائِہَا، اور اس کے ککڑی کھیروں سے، اور اس کے ککڑی کھیروں سے، ٹھیک ہے۔ آگے پہ مت دیں آپ کیپٹن صاحب کو دوبارہ، پھر مہد صاحب کی طرف آئیں گے۔ وَفُومِہَا، اور لہسن اور گندم میں سے، وفوم ہے اور ہا کی ضمیر، اور اس زمین کے، کی طرف، جی تو وہ بتائیں پھر نا، اور اس کے لہسن اور گندم سے، جی، اور اس کے لہسن اور گندم سے، جی تو وہ آدھا سی ہا کا پھر کیا کریں گے، اور اس کے، اور اس کی مسور کی دال سے، اور اس کی دالوں میں سے وہ نمائندہ بن رہی ہے، جی۔ وہ باسو علیہا، ماہد بھائی، اور اس کے پیازوں میں سے، چلو، اور اس کے پیازوں میں سے بتایا تھا، بس باسو اللہ لاتن، ایک پیاز ہوتا ہے تو باسل اس کی جمع ہے، آدھا سی ہا۔ یہ بھی ایک بات بتائیں اس میں سے، یاد ذہن میں آ گئی؟ بتائیں سر۔ اچھا جی، وہ ہے یہ جو مسور کی دال ہوتی ہے اس کی شکل عدسہ کس کو کہتے ہیں؟ عدسہ، محدب عدسہ، اور ایک اور عدسہ تو آتا تھا، ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا عدسہ کسے کہتے ہیں؟ یہ لینز کو کہتے ہیں سر۔ لینز کو کہتے ہیں، اور لینز جو ہے وہ مسور کی دال کی طرح ہوتا ہے، کیوں جی؟ جی، بائی کنویکس۔ ایسے ہی ہے نا؟ جی، جی باقی ساتھی نہیں بولے۔ اور لینس جی کیا تو ہوتا ہے سر؟ ہاں جی، میں عدسہ لینس کو کہتے ہیں، اس کی شکل چونکہ مسور کی دال کی طرح ہوتی ہے کہ درمیان میں سے موٹا ہوتا ہے اور سائڈوں سے وہ پتلا ہوتا ہے، تو وہ عدسہ بھی آیا میرے ذہن میں، تو میں نے کہا وہ بھی پڑھ لیں عربی کے لفظ کے لیے، ورنہ آدھا سہا اور اس کی دالوں میں سے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جناب انہوں نے بنی اسرائیل نے مانگا۔ اب منصور بھائی، اب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تو وہ کیا پوچھا؟ آپ نے میرے ساتھ خیر تک کرنا ہے۔ قال جی جی موسیٰ حذیفہ کریں گے، قال، تو اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ترجمہ ہے تو اس نے کہا، تو ہم اپنے سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں کہ بھئی پتہ ہو کس نے، موسیٰ، تو اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اتستبدلون الذی، کیا تم بدلے میں مانگتے ہو؟ وہ چیز جو، جی، کیا تم ہاں، وہ چیز بدلے میں جو، مانگتے ہو، الذی کے اوپر آپ کی نظر ہونی چاہیے، یہ وہ چیز مفعول ہے، جو وہ چیز، ہوا ادنا، جو جو کم تر ہے، جو کم تر ہے۔ اب آگے کیا ہے؟ بالذی، اس چیز کے بدلے، اس چیز کے بدلے۔ اب ہم نے کہا تھا کہ وہ بدلے، اور بدلے کو کر لیتے ہیں اس چیز کے عوض، عوض، ورنہ ترجمہ آپ کا ٹھیک ہے، اس جی، چیز کے عوض، ہوا اس چیز کے خیر، اس چیز کے عوض میں جو کہ بہتر ہے۔ جو کہ بہتر ہے، جی بالکل، منصلبہ بہتر ہے، تو اس کے بدلے میں کیا تم کم تر چیز، بقل، قصہ، فوم، عدس اور بصل، یہ مانگتے ہو؟ تو مہد بھائی، اہبتو مصرن، اتر جاؤ کسی شہر میں، اور اس کے ساتھ ہم ایک تو لگاتے اتر ہیں کہ جاؤ جس کو تم تم اتر اتر جاؤ کسی جاؤ، شہر میں، آپ تم نزدیک اتر ہو جاؤ جائیں اپنے مائک کے، آپ کا مائک دور ہے تم یا تم آپ دور اتر ہیں، جاؤ کسی دونوں میں شہر سے میں، ایک کو قریب کر لیجئے۔ تم اتر جاؤ کسی شہر میں، ٹھیک ہے منصور بھائی، فَإِنَّ لَكُمْ، تو بے شک تمہارے لیے ہوگا تو بے شک تمہارے لیے ہوگا، ما سألتم، جو تم نے مانگا۔ جو تم نے مانگا۔ لیں جی، اب دیکھو جی،
اب ایسے ہے جیسے مکالمہ ایک دوسرے سے بات ہو رہی ہے، اسی طریقے سے ہم نے اپنا جو پڑھنے کا انداز ہے وہ بھی رکھنا ہے۔ جی کیپٹن صاحب، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَضُرِبَتْ، تو ان پر مسلط کر دی گئی میں نے ذلت، علیہم اگر کہتا نا تو پھر آپ نے کہنا تھا ان پر، وَضُرِبَتْ کا مطلب کیا ہوگا؟ تو ان پر ذلت مسلط، نہیں میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں آپ کو۔ اصل میں دوری بات کا مطلب ہے اور مسلط کر دی گئی۔ دوری جی، بات کا مطلب کیا ہے؟ اور مسلط کر دی گئی مسلط کر دی گئی۔ اب کہیں گے علیہم، ان پر، اب میں کہوں گا ودوری بات علیہم، ترجمہ اب ہوگا ان پر، ذلت تو ان پر مسلط کر دی گئی، ان پر مسلط کر دی گئی۔ ٹھیک ہے جی۔ الذلت والمسکنہ، ذلت اور ذلت بے چارگی، اور بیچارگی۔ جی ماہد بھائی، وباءوا بغضب من اللہ، جی اور وہ اللہ کی طرف سے غضب کے ساتھ لوٹے۔ ٹھیک ہے جی۔ ذرا ترجمہ یہ بھی ٹھیک ہے، وہ اللہ کی طرف سے غضب لے کر واپس لوٹے، با کا تو کے ساتھ واپس لوٹے۔ ٹھیک ہے، اللہ جی غصے ہو گیا۔ اچھا جی، یہاں ایک حدیث بتانی تھی، اب اس سے پریشان نہ ہوئیے گا، جو میں حدیث بتانے والا ہوں ہے حدیث جی، جی اور یہ بخاری شریف کی ہے 2321، لیکن یہ تب یہ جو میں حدیث بتانے والا ہوں یہ حدیث ایسی ہے جو ممکن ہے آپ اگر سطحی طور پر سوچیں گے تو ذرا پریشان ہو جائیں گے جی، جی جی سر. لیکن حدیث ہے تو ہم نے اس کو چھپانا کوئی نہیں، کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ جی سر. اب سنیں، جو حدیث بتانے والے ہیں وہ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ابی امامہ الباہلی۔ کیا نام تھا؟ ابی امامہ الباہلی، ابی امامہ ان الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ کہہ لیتے ہیں، قالا تو انہوں نے کہا، ورآ سکۃ وشیئا من آلۃ الحرث۔ اب یہ آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ سکہ تو کہتے ہیں پھالا، وہ پھالا کھرپا، اس سارے کو جس سے زمین کو کھودا جائے، یا ہل کے آگے ایک پھل لگا ہوا ہوتا ہے جس سے اگر ٹریکٹر ہے تو ٹریکٹر کے پیچھے جو چیزیں جاتی ہیں ان کے نیچے بھی پھل لگا ہوا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے۔ جی سر. جی تو اس وقت تو پھل اس کے یہ پھل کھانے والا نہیں ہے، یہ پھالا کہہ دیتے ہیں اس کو۔ اور کیا لفظ کہیں گے جی اردو میں اس کو؟ چلیں، اپنا کھودنے والی کھرپا اس کو کہتے تھے گاؤں میں، تو وہ ایک پڑا ہوا تھا۔ وشیئا من آلۃ الحرث، اور کوئی چیز، حرث کہتے ہیں کھیتی کو، کھیتی کا آلہ کوئی پڑا ہوا تھا جی۔ فقال، تو حضرت ابی امامہ الباہلی نے کہا، سمیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، یقول، وہ کہہ رہے تھے، اب جو کہہ رہے تھے یہ ذہن میں رکھنا ہے، اعتدال تک ٹھیک، اعتدال سے اوپر چلی جائے تو ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ جی۔ اب میں اپنا سنا رہا ہوں اس وجہ سے کہ ذاتی ہر ایک چیز کی اندر وہ کیا ہو جاتی ہے، بری چیز ہے، اور اگر کسان ہو، زراعت کرنے والا ہو، وہ بہت زیادہ وقت لگا دے ادھر ہی اور باقی جہاد اور دین پیچھے رہ جائیں،
تو یہ چونکہ بخاری شریف انہوں نے خود اس کی تشریح کی ہے جو میں ابھی الفاظ استعمال کر رہا ہوں، تو میں اب وہ حدیث پڑھنے لگا ہوں. یقول لا يدخل هذا بیت قوم، کسی قوم کے گھر میں یہ چیزیں، یعنی کہ وہ کھرپا، کھالا، پھالا، یا شیئن آلت الحرث، اور کا لا يدخل هذا بیت قوم الا ادخلہ اللہ الذل، کہ یہ چیزیں داخل نہیں ہوتی مگر اللہ تعالی اس قوم کے لوگوں پر ذلت برپا کر دیتا ہے. اب آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ آپ کے ذہن میں آیا کہ یہ تو شاید بہت بری بات ہے کہ کاشتکاری ایسا نہیں ہے. یہاں انہوں نے تشریح میں لکھا ہے کہ جو بھی حدیث آتی ہے اس کا کوئی کانٹیکسٹ ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہم بھی کیا کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت لے کے نا درمیان میں سے اس کے آگے پیچھے وہ نہیں پڑھتے. اس حدیث کا بھی کانٹیکسٹ کچھ اور ہوگا، درمیان میں سے حدیث لے لی گئی تو لہذا تشریح کے اندر حضرات کے اوپر بخاری شریف کا پورا ایک باب ہے اور اس کے اندر 2321 میں حدیث کہہ رہا ہوں، اس کے نیچے تشریح بھی ہے. اس کے نیچے تشریح انہوں نے خود بخاری، امام بخاری نے کی ہے کہ کھیتی باڑی اگر اعتدال کی حد تک کی جائے تو یہ کیا ہوئی، اور فرائض اسلام سے سستی نہ کریں تو یہ کیا ہے، رحمت ہے. میں اس کا معنی بتا رہا ہوں. لیکن اگر کھیتی باڑی باغبانی اس کے پیچھے لگا جائے اور پھر جو اصل کام ہے دین کے اور جہاد کے اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین پھیلانے میں، تو پھر کیا ہونی، پھر کیا ہوگی، یہ پھر ذلت ہوگی. جی جی باقی ساتھی میرے حال پریشان ہو گئے ہیں. فکر مند ہو گئے. میں پہ کہہ رہا ہوں فکر مند نہیں ہے نا آپ، یہ تو حدیث ہے اور یہ ایک چیز ہے. اب اسی طریقے سے آپ اپنا فرض کیا، قرآن نہیں پڑھتے، دین کی طرف ہم نہیں آتے، اور ہم اپنے جو جاب ہے اس کے اندر زیادہ ٹائم دے دیتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جاب ٹھیک ہوگا؟ نہیں. بزنس ہے یا اور کچھ چیزیں ہیں، جو کچھ بھی انسان کرتا ہے، تو میں بتایا تھا کہ ہر ایک چیز جو اعتدال سے اوپر چلی جاتی ہے اس کے اندر خیر نہیں، اس کے اندر ذلت ہے. ٹھیک ہو گئی؟ اب یہ ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اس کو ملا رہا ہوں، ذرا نیچے کیجئے گا کہ انہوں نے مانگا اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں وہ چیزیں دے جو زمین اگاتی ہے. اس کی تشریح کے اندر جو مفسرین ہیں انہوں نے یہ حدیث لکھی ہے. ٹھیک ہوگی جی بات؟ جی سبق کیا ملا؟ کیسر بھائی آپ سبق ہمیں بتائیے. کہ آپ اپنے کام دھندے میں یا جاب میں اتنے محو نہ ہوں کہ آپ اپنے اسلامی یا دینی فرائض کو بھول جائیں. بالکل جی. آپ تو چونکہ وہ کنٹیکسٹ جو تھا وہ زراعت کا تھا تو لہذا وہ بات زراعت کی ہو گئی. وہ جو جس جگہ پہ ابھی امامہ الباہلی نے وہ چیز دیکھی تو اس سے بھی یہ بھی استنباط کیا کہ بھئی جو اس قسم کی چیزیں آئیں تو اس قوم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذلت کو مسلط کر دیتا ہے. یہاں بھی یہ ہے کہ اگر آپ کھیتی باڑی کرنے والے کسان کو، تو اللہ تعالیٰ نے آگے سورہ الحدید کے اندر ساتھیوں نے پڑھا ہوا ہے جو ابھی ساتھ ہیں، کہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ میری محنت جو ہے وہ برابر ہو گئی ہے، اور اب کسان کے گھر میں کیا آ جائے گا، کوئی چاول آ جائیں گے، کوئی گندم آ جائے گی، کوئی اور چیزیں آ جائیں گی، تو وہ تو اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے. باقی لوگ ان چیزوں کو جو کھانے پینے والی اس سے اتنا زیادہ تعلق نہیں ہوتا، لیکن کسان کا ہوتا ہے. یہاں سے آگے چلیں جی. جی سر. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے یہ کام
وہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ اس وجہ سے کیا کہ وہ حد سے تجاوز کر گئے. آگے اللہ تعالیٰ آگے چیز بتا بھی رہا ہے کہ 3 جرم کیے تھے انہوں نے. کتنے جرم کیے؟ 3 جو یہاں ہیں. ورنہ آگے جرم کی جیسے انہوں نے فہرست اللہ تعالیٰ کو دی تھی نا کھانے پینے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ کے اندر 40 وہ جو بتایا تھا کہ 40 سے لے کر 147 تک وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی لسٹ بنا کے دی ہے کہ یہ میں نے انعام کیا، تم نے اس کا شکر ادا نہیں کیا. اب آگے پڑھنے لگے ہیں. ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. یہ پہلا جرم ہے، اس کا بعد میں دیکھیں گے. آپ تھوڑا تھوڑا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں، پھر میں آپ کے ساتھ مل کے کروں گا. دوبارہ میں پڑھتا ہوں. ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. دوسرا جرم وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. یہ کتنا ہو گیا جی؟ دوسرا جرم. دوسرا. تیسری چیز ذَلِكَ بِمَا أَصَوَّ، بلکہ یہاں 4 جرم لگ رہے ہیں. بِمَا أَصَوَّ نیا لفظ ہے آپ کے لیے. وَقَانُوا يَعْتَدُونَ یہ 4 چیزیں آ گئیں جی. اب اللہ تعالیٰ نے اوپر تک کرتے ہیں کہ ذلت اور مسکنت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غصہ لے کر واپس لوٹے. تو چونکہ اللہ وباء بغضب من اللہ نزدیک ہے. کیسر بھائی ذرا دیکھیے گا یہ جو اللہ کا غصہ ہے یہ کیوں آیا. ذالکہ کا ترجمہ کریں مل کے. یہ تھا، یہ بس ٹھیک ہے. یہ غصہ، چلو یہ غصہ کر لیں. یہ غصہ اس لیے تھا جی بِأَنَّهُمْ جی کیونکہ کہ بے شک وہ ذالکہ بِأَنَّ بی کا مطلب ہوتا ہے بدلے میں، کہ عوض، کہ عوض جی. یہ اس کے عوض تھا. انہم کا ترجمہ کریں کہ بے شک وہ اب ہے یکفرون. تو صرف قانون کو بھی چھوڑ دیں. یکفرون کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ انکار کرتے تھے، وہ کفر کرتے ہیں. اب کانا کا ماضی ہے جس کو ہیڈ کے لیے استعمال کریں گے. کانو یکفرون جی وہ کفر تو کرتے وہ تھے، کفر کرتے تھے. کفر کرتے تھے کس کا؟ بآیات اللہ اللہ کی آیات کا. یہ پہلا ہو گیا. دوبارہ اس کو مل کے کرتے ہیں. ذالکہ یہ اس لیے تھا، یہ اس لیے تھا جی. بے کا ترجمہ ہوگا اس لیے تھا جی. یہ اس لیے تھا. کہے ذالکہ بھی، ذالک بھی یہ اس لیے تھا انہم کہ وہ بے شک وہ کہ بے شک وہ ماہد بھائی کانو یکفرون وہ کفر کرتے، وہ انکار کرتے تھے، وہ کفر کرتے تھے بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا. اب ان کے اوپر بنی اسرائیل ہے، ان کے اوپر زبور بھی آئی، ان کے اوپر تورات بھی آئی، ان کے اوپر انجیل بھی آئی. آپ نے اگر اس پوری کی پوری چیزوں کا تفصیل پڑھنی ہو نا تو یہ جو ہے سید ابوالعلا مودودی تفہیم القرآن، انہوں نے باقاعدہ تورات میں سے اور باقی جو کتابیں ہیں ان میں سے ترجمہ کر کے لکھ دیا ہوا ہے کہ وہ مطلب کیا 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 کرتے تھے. تفسیر اس کی وہاں موجود ہے، لیکن ہم یہاں ٹائم ہمارے پاس کم ہے. اور دوسرا جی یکفرون، اب کانو ساتھ چلنا ہے. کانو یکفرون بآیات اللہ ویقتلون، ترجمہ کیا کریں گے؟ اور وہ قتل کرتے تھے، اور وہ قتل کرتے تھے جی
النبیین، نبی کی جمع ہے نبیوں کو، نبیون، تو یہاں مفعول ہے تو اس وجہ سے نبیین، نبیوں کو، اور وہ نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے بغیر الحق، نہ حق حق، کے بغیر، نہ بغیر حق کے بغیر، حق کے بغیر، ٹھیک ہے، تو بغیر، غیر کو ہماری زبان میں کر لیتے ہیں نہ حق، حق۔ نہ حق قتل کرتے تھے۔ جی سر۔ اب سنیں، بہت سارے انبیاء ہیں جو اپنے وقت کے اندر کے نبی تھے، لیکن ان کے وقت کے اندر جو بادشاہ وقت تھا، جو فیصلہ سنانے والا تھا، وہ ان کو پسند نہیں کرتا تھا، یا اپنے بادشاہ وقت اس کے حکم پر آرڈر دے دیتے تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ مثال اس کی دیتا ہوں میں، حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں، ایسے ہی ہے، جی جی سر۔ ان کو قتل کیا گیا۔ آپ بتائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، انجیل ان پر اتری، جس کو ہم کیا کہتے ہیں فرسٹ ٹیسٹامنٹ، سوری نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، بائبل، انجیل کو، جی، ان کو بھی کیا کیا انہوں نے؟ قتل سر کرنے کی انہیں بھی کوشش۔ قتل- ہاں جی، قتل کرنے کی کوشش کی، مطلب فیصلہ تو یہی تھا نا یہودیوں کا جی کہ بھی سر، ان کو کیا کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، پھانسی پر چڑھا دیا جائے، یہی تھا جی جی سر۔ جی۔ اب یہ تو دو چیزیں ہیں، تیسری چیز بتاتا ہوں، تیسری چیز، ایون رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی، میں ایک حدیث پڑھنے والا ہوں اور ذرا جلدی میں پڑھ لیتا ہوں۔ حدیث ہے بخاری شریف کی 4428، میں ہمیشہ پوچھا کرتا ہوں کیا ہے نمبر؟ 4428 28۔ اس کا وجہ ہے کہ آپ نے خود کھول کے اپنا اسلام 360، اس کے اندر احادیث کی کتب بھی ہے، ان میں سے 448 نکالیں اور وہ پڑھیں، بے شک اچھا لگے گا۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول فی مرضہ الذی مات فیہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مرض کے ساتھ اس دنیا سے رحلت فرما گئے، جی، اس مرض کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کیا؟ یا عائشہ ام المومنین ان کا نام ہے، اے عائشہ، ما ازالو آجدو علم الطعام، ما ازالو کا مطلب ہے میں ہمیشہ سے، آجدو، علم، علم کہتے ہیں درد، الطعام، اس کھانے کا علم اب بھی میں محسوس کرتا ہوں، الذی اقلت بخیبر، جو میں نے غزوہ خیبر کے اندر کھایا تھا، وہاں کا سردار تھا اور اس کی بیوی، اس کا نام تھا زینب بنت حارثہ، اور اس سردار کا نام تھا سلام بن مشکم، ٹھیک ہے جی۔ جی سر۔ اس نے کھانا پکایا تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو دستی جو وہ بڑی پسند تھی، تو اس نے بھون کے دستی دی اور ساتھ زہر ملا دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چکھا یا اس کو لقمہ لیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی فرما دی کہ اس کے اندر زہر ہے، لہذا انہوں نے آگے نہیں کھایا۔ اب میں حدیث دوبارہ پڑھنے لگا ہوں۔ یا عائشہ، ما ازالو اجدو علم الطعام الذی اقلت بخیبر، اوکے، خیبر کے وقت جو میں نے کھانا کھایا تھا اس کے درد میں ابھی بھی محسوس کر رہا ہوں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری ہے اور وہ اس کے ساتھ فوت ہوئے۔ فہذا اوان وجدت، میں، اوان کا مطلب ہوتا ہے ابھی، اس وقت بھی، جی، میں محسوس کر رہا ہوں، انقطاع ابہری من ذالک السم، ابہری کیا ہوتا ہے؟ میری شاہ رگ، کیسے مجھے لگ رہا ہے کہ جیسا اس زہر سے میری شاہ رگ کاٹی جا رہی ہے۔
کیوں جی؟ جی اب پتہ ہے بہت سارے یہ شہادت ہے کفار نے اس وقت زہر دیا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی زہر کا علم محسوس کر رہے تھے. اللہ نے تو جان لینی ہے، لیکن یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی یہ زہر محسوس کر رہے تھے. وہ کون تھے جی جنہوں نے زہر دیا تھا؟ بنی اسرائیل. جی جی سر بنی. اب آپ کو سمجھ آئی ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. یہ دوسرا جرم ہو گیا. اب جی تیسرا چلے. جی جی سر. سر. جی لفظ ہے ذالکا، وہی لفظ، اور با وہی لفظ ہے اوپر والا ذالکا بِأَنَّهُمْ. یہاں بھی کہ ذالکا بما. جی ذالکا یہ بما اس وجہ سے تھا کہ بما کانو یکذبون پڑھا ہوا ہے بما، ایسا ہے. جی سر. اساوا، اساؤ اور واؤ آ جائے تو واؤ جزم والی نہیں پڑھی جاتی، جو شد والی ہے وہ پڑھی جاتی ہے. تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ اسوا. واہ. اسوا کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی کرنا. فسق بھی نافرمانی ہوتا ہے، اسوا بھی نافرمانی ہوتا ہے. دو لفظ آگے. جی یہ اس لیے تھا کیونکہ اساؤ اصل میں لفظ ہے، آگے واؤ آنا تھا تو واؤ اور واؤ مل کے اسوا بن گیا. جی سمعنا و اسوینا، یہ قربان سمعنا و اطعنا ہونا چاہیے تھا نا، کبھی ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. یہ ساتھی آگے دیکھیں گے. تو وہ کہتے تھے اپنا زبان کو خم دے کے سمعنا و اسوینا، ہم نے سن لیا ہے، اور ببانگے دہل کہتے تھے کہ ہم نے اس کی نافرمانی کی، ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں. کیوں جی؟ جی سر. کتنے بے جی خوف تھے آخرت سے اور اللہ کے غضب سے، بہت زیادہ. بہت زیادہ. تو ذالکا یہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے اسوا کا ترجمہ کریں نافرمانی کی. اب ایک اور فعل آ رہا ہے جیسے یکفرون تھا، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ وہ کفر کرتے، انکار کرتے تھے. تو کانو یکفرون کا مطلب ہے وہ کفر کرتے تھے. ٹھیک ہے. جی سر. اب کانو یک، چونکہ وہ تو ہے، کانو یقتلون کا مطلب کیا ہے؟ وہ قتل کرتے تھے. وہ قتل کرتے تھے. اب فعل آ رہا ہے چوتھا جرم ان کا، وَقَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ بہت مرتبہ آئے گا، پہلی دفعہ آ رہا ہے. یعتدون، یعتد ان تے دال اتدہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی حد اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہوئی ہو، اس سے تجاوز کر لینا. تو یہ ہے کہ اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے. وَقَانُوا يَعْتَدُونَ کا مطلب کیا ہے؟ وہ حد سے تجاوز تجاوز کرتے تھے. وہ حد سے تجاوز کرتے تھے. اب ایک حدیث میرے ذہن میں آئی ہے، ذرا سن لیں. تیار ہیں؟ یار اب جو حد ہے نا، یہ میں اس کی بات بتا رہا ہوں، میں مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن مسلمان، اس کی مثال ایک گھوڑے سے ہے، گھوڑے کی سی ہے جو ایک رسی کے ساتھ ایک کھونٹے کے ساتھ بندھا ہوا ہو. آپ تصور کریں کہ ایک کھونٹا ہے اور رسی ایک آگے جا کے گلے کے کس کے اندر جاتی ہے؟ گھوڑے کی. جی جی بس وہ جو رسی ہے نا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حد بنائی ہوئی ہے کہ تم جتنا اس اپنا جو کھونٹے کے پاس رہو گے اتنا ایمان زیادہ، اور جتنا اس سے تھوڑا 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 دور ہوتے جاؤ گے تو رسی کو ٹوٹنے نہیں دینا. اور وہ اس کے ارد گرد اپنا بے شک دائرہ بنا لے. آپ کے ذہن میں ایک تصور آیا ہوگا ایک، تو یہ حد ہے ایمان کی. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے ایک حد دی ہوئی ہے اور کہا کہ جو اس حد سے تجاوز کر گیا وہ کفر کے اندر داخل ہو گیا.
ایسا ہی جی؟ جی جی سر اگر اس دائرے کے اندر اندر رہا، اپنی رسی کو تو نہیں توڑا اور اس کے اندر اندر رہا وہ ایمان کی حالت میں، تو یا تدون یاد رہے گا؟ جی سر، جی یاد رہے گا انشاءاللہ. کیا مطلب ہے وقانو یا تدون؟ اور وہ حد حد سے سے اور تجاوز حد سے تجاوز نکال کرنا. کر دینا، تجاوز کر کرتے دیا. ماشی ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ. اب میرے ساتھ پڑھیں، 3 منٹ ہیں، پہلے میں پڑھ لیتا ہوں پھر مل کے پڑھیں گے. ذالکا، یہ غصہ، یہ غضب، بِأَنَّهُمْ، اس کے بدلے میں تھا کہ بے شک وہ کانو یکفرون، کہ وہ کفر کرتے تھے بآیات اللہ، اللہ تعالی کی آیات کا. نمبر 2، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، بلکہ ترجمہ ہے قتل کرتے رہے تھے. had been killing، جی، بغیر الحق، نہ حق، بغیر کسی حق کے، تو ہم ترجمہ کر رہے ہیں اور وہ نبیوں کو نہ حق قتل کرتے تھے. ذالکا، یہ اس لیے تھا، بما عصوا، کہ انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے. جی، اسی کو لفظ وہاں ہوگا، اور وہ زیادتی کرتے تھے. زیادتی وہی ہوتی ہے کہ جو ایک لائن لگائی ہوئی ہو اس لائن سے آگے زیادہ بڑھ جانا، تو جس کے ترجمے میں وہ زیادتی کرتے تھے یہ بھی آئے گا. ہم کر رہے ہیں وہ حد سے تجاوز کرتے تھے. اب میرے ساتھ پڑھیں جی. ذالک بأنہم، یہ اس لیے تھا، یہ اس لیے تھا، ٹھیک ہے، بأنہم کا اب ترجمہ کریں، بے بے شک شک وہ وہ کہ بے شک وہ کانو یکفرون، انکار وہ کرتے کفر تھے، کرتے تھے. نہیں ابھی آپ انکار نہ کریں، ابھی کفر ہی کریں آپ. وہ کفر جی، کرتے تھے کہ وہ کفر کرتے تھے بآیات اللہ، اللہ کی اللہ کی آیات، آیات کے آپ کا ساتھ، اللہ کی آیات کا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور اور وہ وہ قتل قتل کرتے تھے کرتے نبیوں تھے کو، انبیاء کو. اور وہ قتل کرتے تھے. اب ہم نے انبیاء نہیں کہا، نبیوں کا کہا ہے، تو ذرا، اور وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر الحق، نہ نا حق. حق. کے بغیر. نہ حق. آگے جی، ذالکا، یہ 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 اس لیے تھا، کر لیں بالکل، لیے آگے تھا، بیما ہے اصل میں، ذالکا بیما، یہ اس لیے تھا کیونکہ وہ، ذالکا بیما ترجمہ، یہ یہ اس اس لیے لیے تھا تھا کہ وہ کیونکہ وہ اسوا، نافرمانی کرتے نافرمانی تھے، کرتے تھے. نہیں، اب یہاں تھے انہوں نے نہیں ہے. انہوں جی، نے نافرمانی کی، انہوں نے نافرمانی کی. نافرمانی کی، یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی. یہ بھی وہ جگہ ہے، اب یہاں نہیں ہے، یہاں ماضی ہے، ماضی بعید نہیں ہے، پاسٹ ہے، پاسٹ پرفیکٹ نہیں ہے. یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے تجاوز اور کرتے تھے. تجاوز کرتے تھے. اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے. جی، کسی ساتھی کو کوئی سوال کرنا ہے ابھی؟ چلے، ٹھیک ہے. جی چلے تو جی سر، مہت بھائی آپ ذرا جلدی جلدی پڑھ دیجئے گا. ذالک بانہم کانوا ذالک یکفرون، بانہم کانوا، یہ اس وجہ سے، یہ اس لیے بے شک وہ، یہ اس لیے تھا یہ اس لیے تھا کہ بے شک وہ، بے شک وہ کفر کرتے تھے آیات اللہ